ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 13 دسمبر 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 58 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے. لیکن آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک جو آیت پچھلی دفعہ گزری تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ اپنے اصحاب کے حق میں رحم دل ہیں. اگر آپ کے مزاج کے اندر سختی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ سے منتشر ہو جاتے، آپ کے ساتھ نہ رہتے. اس آیت مبارکہ پہ میں نے پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی، لیکن اس کا ایک جز سکپ ہو گیا تھا جو میں آج کور کروں گا. کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں. اس کانٹیکسٹ پہ میں نے کئی ایک احادیث پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹتی تھی وہاں پر اپلائی نہیں ہوتی تھی. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخت بندہ کوئی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلے سے لاڈلا صحابی بھی کسی ایسے معاملے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو سفارش نہیں کر سکتا تھا جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں۔ تو رحمت للعالمین کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام جو ہے وہ رحمت کا ہی مظاہرہ کریں گے، نہیں، وہاں پہ سختی کریں گے۔ بالکل یہ کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں اور نبی علیہ السلام شفقت سے کام لیں۔ عام پبلک میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی ہے ان کافروں کے اوپر، ان کے لیے بد دعا کی، دعائے ضرر کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، ان پہ آپ نے بد دعائیں، لعنتیں بھیجی۔ تو یہ جملہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، آپ تو سراپا رحمت تھے، تو اب اس کا یہ کو مطلب نکالنا شروع کر دے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹتی رہیں، آپ کے ساتھیوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، آپ ہمیشہ شفقت کا مظاہرہ کریں گے؟ نہیں، اپنی ذات کے لیے آپ شفیق ضرور تھے، لیکن جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو یا آپ کے ساتھیوں پر کوئی ظلم کرتا تھا، وہاں پر نبی علیہ السلام کے شفقت والا پہلو کوئی نہیں ہوتا تھا، آپ سے زیادہ کوئی سختی نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا۔ وہ چونکہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو اس کی سفارش بھی ساتھ آ گئی اشرافیہ کی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کوئی شخص بھی غصے کی حالت میں کسی کی سفارش یا بات نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ جو حضور کا بہت لاڈلا ہو، اور وہ تھے اسامہ ابن زید جو آپ کے پوتوں کی جگہ تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے اور حضرت اسامہ کہتے ہیں دوسری طرف مجھے بٹھاتے تھے، تو دونوں کو آپ سٹیٹس دیتے تھے اپنی اولاد والا، کیونکہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا اسامہ۔ تو صحابہ نے ان کو بھیجا، 8-10 سال ان کی عمر تھی، کہ ان کے ذریعے سفارش کروائیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا تم اللہ کی حدوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ نے کہا کہ ممبر لگاؤ مسجد میں۔ نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے مسجد میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم اللہ کی حدوں کے بارے میں مجھے سفارش کر رہے ہو، اللہ کی قسم تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، یعنی جو بڑے سٹیٹس کے لوگ ہیں، اور عام چھوٹے سٹیٹس کے لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ تو فاطمہ دوسرے قبیلے سے ہے نا، فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی نا، تو اللہ کی حدوں کے معاملے میں میں کسی کی سفارش قبول نہ کرتا۔ اب رحمت للعالمین والا فنکشن نہیں اپلائی ہوگا یہاں پہ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ ایک جنگ کے دوران حضرت اسامہ ابن زید، یہی لاڈلے صحابی، یہ کہتے ہیں کہ ایک کافر کے ساتھ میری جھڑپ ہو رہی تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ میری تلوار کے نیچے آیا ہے تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا۔ اب کلمے کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت اسامہ اسے قتل نہ کرتے، کیونکہ وہ تو مسلمان ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو جنگ تھی وہ تو اس وجہ سے تھی کہ اللہ کے لیے، جب اس نے کلمہ ہی پڑھ لیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام قبول کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی کانٹیکس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ جب ایک کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو عین اس موقع پہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، تو آپ اس کے سینے سے نیچے اتر آئے، کہا کہ نہیں، اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے، لیکن کہا غصہ شامل ہو گیا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کسی اور کی نیت ہوگی، یعنی میرے نفس کی، تو اب یہ عمل اللہ کے لیے خاص نہیں رہا۔ تو وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ ہی پڑھ لیا۔ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا،
لیکن سیدنا علی کو آج تک ہم جب ان کا نام لیتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے اس مبارک چہرے پر اللہ کا کرم ہو۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس چہرے پر جب تھوک پڑی تو اللہ کی رضا کی خاطر بجائے یہ کہ غصہ ایڈ ہوتا، ایڈ فیول ٹو فائر ہوتا، اتر کے، تو ان کے چہرے کو آج تک سارے مسلمان دنیا کے دعائیں دیتے ہیں کہ کیا چہرہ تھا جی، کہ جس پہ تھوک پڑی ہے تو غصے میں اضافہ نہیں ہوا، غصہ ہی تھوک دیا، اور اس کی برکت سے ایک شخص جہنم کے کنارے پر پہنچ کے جنت میں چلا گیا، اس کی بھی خوش نصیبی دیکھیں۔ تو یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے وہی سمجھا جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر گیا اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی، لیکن بعد میں ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ یار مجھ سے لگتا ہے غلط ہو گیا، تو خود ہی جا کے نا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے تو اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو پھر بھی تو نے اسے مار دیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، ہم بھی ہوتے تو شاید یہی کہتے۔ اس پہ نبی علیہ السلام نے جو جملہ بولا نا، آپ فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے یا واقعی اس نے اللہ کو مان لیا ہے؟ اب یہ تو کوئی دنیا کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نا، فتویٰ تو ظاہر پہ لگتا ہے۔ نہ اس زمانے میں کوئی بزرگان دین ہوتے تھے کہ وہ کہتے جی ہم تو دل کا حال بھی جان لیتے ہیں۔ اسی پہ میں کہتا ہوں نا کہ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہو کہ بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا درجے کے صحابی کی بھی گھوڑے کے ٹاپوں سے اٹھنے والی خاک جو اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، یہ پوری ایک کہانی بنائی ہوئی ہے نا انہوں نے، تو وہ نتنوں میں جو بیٹھتی ہے اس خاک کو بھی کوئی بزرگ نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے بھائی یہ تو ادنا صحابی ہے ہی نہیں، یہ تو اسامہ ابن زید ہے، اور وہ دل چیر نہیں سک رہا، بابے کہاں سے دل چیر لیتے ہیں؟ کہانی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، مرے ہوئے میں سے یا زندہ بابوں میں سے کوئی وہ فارمولہ پڑھ کے مجھے بتا دے، دیکھ کے، دل کا نہیں، دیکھ کے۔ اور ابھی میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ مجھے سمجھا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے، سمجھا تو پڑھ بھی نہیں سکتا، سمجھانا کہاں سے ہے؟ سب کہانیاں۔ اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب مجھے ڈانٹا تو آپ نے پھر ساتھ ایک جملہ بار بار ریپیٹ کیا، اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ دائر کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔ کاش رسول اللہ خاموش ہو جاتے جو بار بار جملے کو ریپیٹ کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ کی حد ٹوٹی نا تو نبی علیہ السلام نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت خالد ابن ولید کے حوالے سے بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ اس میں تو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ، خالد کے میں اس عمل سے بری ہوں، یہ تیرا اور خالد کا معاملہ ہے، میں نکلا، یعنی میں نے کوئی خالد کی سفارش نہیں کرنی، جو اس نے غلط کام کیا ہے خود تجھے جواب دے ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کی حدیں جہاں پہ ٹوٹتی تھی کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، آپ نے اکثر سن رکھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ اذان کی آواز سننے کے باوجود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا کیونکہ ان پہ جماعت فرض نہیں ہے، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ اب مجھے بتائیں، آپ کی آج کل کی ڈاکٹرین میں تو یہ بڑا سخت جملہ ہے، یہ سراپا رحمت جو شخصیت ہے، آپ تو کہیں گے اس کے اخلاق کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ ایک جماعت چھوڑنے پہ کہ میں گھروں کو آگ لگا دوں گا، اس لیے کہ اللہ کی حد ٹوٹ رہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو لوگ جمعے کی نماز نہیں نہ پڑھتے، اگر بچوں اور عورتوں کا مجھے خیال نہ ہوتا
میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے آ کے. تو یہ جہاں جہاں پر اللہ کی حد ٹوٹتی تھی نا، وہاں پر یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ سخت مزاج ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ آپ علیہ السلام کی ذات کا جو ایک میٹھا میٹھا تصور پیش کیا نا ہمارے واعظین نے، یہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے. جو دوسرے والا پہلو ہے وہ انتہائی سخت ہے، جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں. لہذا جہاں پر اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کی حدیں توڑی جا رہی ہوں، وہاں پر مزاج میں سختی لانا یہ سنت ہے. وہاں آپ نے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی ہیں، اسٹرکٹلی اس چیز کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اگر نبی علیہ السلام ذرا سے بھی ڈھیلے پڑتے تو معاملہ تلپٹ ہو جاتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے آپ کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے، آپ کا صحابی تھا، تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا. اب اس جملے کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے، نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، نہ اس میں کوئی شرکیہ بات ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو اس میں سے سمیل آ گئی کہ یہ معاملہ بگڑ نہ جائے بعد میں. آپ نے کہا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا. تو نے یہ کیوں کہا کہ وَمَن يَعْصِهِمَا، کہ جو ان دونوں کی کرے؟ تجھے کہنا چاہیے تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. دونوں کیوں کہا؟ اللہ تو ایک ہے. حالانکہ اس صحابی نے دو اللہ نہیں بتائے، کیونکہ پہلے تو وہ کہہ چکا تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا. تو بات کانٹیکسٹ کے ساتھ بالکل درست تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو بینیفٹ بھی نہیں دیا. فرمایا تجھے دوبارہ بھی اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، دونوں کی نہیں. دو کہاں سے ہو گئے؟ اللہ اور رسول اپنی دعوت میں تو ایک ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لیکن پرسنالٹیز تو الگ ہیں، خالق اور مخلوق کا فرق ہے. تو امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کا تقاضا تھا کہ آپ ڈانٹ دیتے. اور یہی حدیث ابو داؤد میں آتی ہے، اس کے آگے بھی الفاظ موجود ہے. آپ نے کہا قم اذهب، اٹھ نکل جائے ادھر سے. اتنا غصہ کیا ہے تو میرے بھائی آج میرے پاس حدیثیں ہیں نا، تو میں آپ کو شرک کی سینسٹیوٹی سمجھا سکتا ہوں. آپ کے تو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اور نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں تم نے اس طرح کیوں کیا. ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں بھی اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں، ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو چاہیں. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں، میں غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، میں عطائی مان رہا ہوں، آپ بندے ہی ہیں. کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی. آپ فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو نے ما شاء اللہ و رسول کیوں کہا؟ تجھے چاہیے تھا صرف کہتا ما شاء اللہ. وہ یہ کہہ سکتا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ چاہے، اور اس کے بعد گیون سرکمسٹانسز میں جو آپ کی مرضی. آپ نے کراس لگا دیا. تو جہاں پہ اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھی، جہاں پہ توحید کا ایشو آتا تھا، احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اس چیز سے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی لحاظ نہیں کیا، اور بالکل کلیئر کٹ جو بالکل سونے کے مہر صحیح بات تھی نا، وہ امت تک پہنچائیے چاہے کسی کو بری لگے. اور آپ علیہ السلام کی یہ تربیت تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے قریبی ساتھیوں نے بھی اس ڈیکورم کو اسی طریقے سے قائم رکھا ہے. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے جو سیدنا ابوبکر کا پہلا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام
فوت ہو گئے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا لیکن اگنور کر کے سیدھا حجرہ عائشہ میں چلے گئے، چونکہ بیٹی تھی، محرم بھی تھی، نبی علیہ السلام کی میت رکھی ہوئی ہے۔ سر مبارک سے کفن اٹھاتے ہیں، ماتھے پر 2 آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ پر 2 موتیں کبھی بھی جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی، وہ آپ کو آ کے رہنی تھی۔ کیونکہ حضرت عمر کا یہ موقف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں، دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے، کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کو ختم کریں گے، کیونکہ آپ کی پیش گوئیاں تو ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے چلے گئے تھے کوہ طور پہ، نبی علیہ السلام بھی کچھ دنوں بعد واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے رد کیا، نہیں، 2 موتیں نہیں، موت آنی تھی، ایک آ گئی، اب آپ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ پھر باہر نکلے اور حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھ رہے تھے، وہ ہوش میں ہی نہیں تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو سب لوگ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے ممبر پہ چڑھتے ہی پہلا جملہ حمد و صلات کے بعد یہ پڑھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں۔ مات کے الفاظ، وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب مجھے بتائیں کیا صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی جملہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھانے کے لیے، تاکہ سمجھ آ جائے کہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ کیونکہ انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ دیکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ کی تعلیمات میں کہیں پر بھی جھول ہوتا۔ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں کہتا ہوں جی یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کی میت کے اوپر لوگ صلاۃ السلام اور نعتیں نہیں پڑھ رہے، توحید بیان کر رہے ہیں۔ یہاں ہوتے تو انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ ادھر گھیرا ڈال کے تو نعتیں پڑھنی تھی اور کہنا تھا، انہوں نے تو حضرت بکر نے بھی کہنا تھا لے ممبر تو تھلے، تو کوئی شانہ بیان کر، تو آدھا پہ مر گیا، تو یات النبی نو نہیں ماندا۔ بھائی اس زمانے میں اس طریقے سے چیزوں کو غلط طریقے سے پریزنٹ، انہوں مانتے تھے یات النبی کو، لیکن وہ آخرت کی زندگی تھی، دنیا سے تو چلے گئے۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے اس جملے کے بعد آیت پڑھی دلیل میں، انک میت و انہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی موت آ جائے گی، پھر قیامت کے دن تم اللہ کے حضور جھگڑو گے اپنے اختلاف کے اوپر۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 جو اسی صورت میں نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اب پاکستان میں تو ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ وصال شریف فرما گئے یا شہید ہو گئے، یہاں الفاظ کے ساتھ ہی جھگڑتے رہتے ہیں۔ یہ 2 آیات سیدنا ابوبکر نے پڑھی، اور اسی کا ایک طریق جو ہے نا جی وہ المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سیدنا ابوبکر نے ایک اور آیت بھی پڑھی سورہ الانبیاء کی، کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دینی، یہ آیت نمبر 8، وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا کہ جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو اور نہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے تھے۔ یہ آیت بھی پڑھی کہ آپ بھی نبی ہیں تو آپ کی جو زندگی کا سلسلہ ہے وہ کھانے سے تھا اور موت آپ کو بھی آنی تھی، جس طرح کہ سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، ایسوں کو اپنا مشکل کشا مانے بیٹھے ہوئے ہو،
جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی سینسٹیوٹی آپ کی زندگی میں بھی تھی اور آپ کے بعد ٹرانسفر بھی ہوئی ہے اصحاب رسول کے اندر. کسی نے جرأت نہیں کی ہے کہ کوئی ایسا عقیدہ بتائیں امت کو کہ جو گمراہی کے اوپر مبنی ہو. الٹا کہیں پہ دیکھا تو فوراً ٹوک دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو. تو جہاں پہ اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھی وہاں پہ نبی علیہ السلام بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے. تو یہ میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اس آیت سے کوئی غلط مطلب نہ لینا شروع کر دیں. اب اگلی کی آیات کی طرف چلتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. یہ اہم ترین آیت ہے سورہ آل عمران میں. جہاں کئی اور اہم آیات ہیں یہ بھی ایک اہم ترین آیت ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اور بے شک اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا رسول مبعوث کیا. من انفسہم، ان کے اندر سے ہی، یعنی انہی کے قبیلے میں سے، اسی خاندان قریش میں سے، بنو ہاشم میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، جو 3 کام کرتا ہے. نمبر 1، ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دیتا ہے. جتنے بھی فرسودہ عقائد اور نظریات شرک پر مبنی توحید کے منافی ہیں، قرآن کی آیات تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی، اور حکمت سے مراد قرآن بھی اور سنت بھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ قریش مکہ، جو بعد میں دنیا کے امام بنے. رسول اللہ کے آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلی گمراہی میں تھے، اور ان کو گمراہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے نکالا؟ قرآن کے ذریعے. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے نا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی آخرت کا ڈر سناؤں، اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ بھی قرآن کے ذریعے. تو انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن. حجۃ الوداع کے اوپر قرآن اور سنت، لیکن عقیدے قرآن کے. غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، لیکن عقیدے قرآن کے. وصی رسول قرآن. تو یہ قرآن کے گرد سارا تانا بانا ہے. چونکہ اس کانٹیکسٹ میں آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں جب ہماری اسی صورت میں آیت نمبر 103 آئی تھی نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کانٹیکسٹ میں نے قرآن کے حوالے سے کافی ساری ڈسکشن کی ہے جو اب مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہاں پر چونکہ ایک اور چیز آئی ہے اور وہ ہے حکمت. ویسے تو قرآن بھی سراپا حکمت ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ 10 کمانڈمنٹس آئیں اس کے اینڈ پہ اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. قرآن بھی حکمت ہے، یعنی ذہانت کی باتیں جس سے انسان فیض حاصل کر سکتا ہے. اور بعض مفسرین نے اسی کانٹیکسٹ میں سنت کو داخل کیا ہے، چونکہ سنت کو ماننا تو قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پہ ایک آیت ہے سورۃ الاحقاف کی 4 نمبر آیت ہے، 4 نمبر. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یعنی کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ میری اس کتاب قرآن کو نہیں مانتے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے جو تمہارے پاس کوئی اپنی کتاب موجود ہے نا وہ لے آؤ، اس سے بات کرو اللہ کی وحی جو نازل ہوئی ہوئی ہے. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں اگر تم سچے ہو تو وہ ذرا لے آؤ. تو علم کے آثار یعنی انبیاء کی تعلیمات، کیونکہ کتاب تو پہلے ذکر ہو چکا. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم
علم کے آثار اگر ہوں نبیوں کے تو لاؤ اس سے بات کرو. وہی جو ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے بات کرو, بزرگ بابوں سے یا سنی سنائی باتوں سے اور خوابوں سے بات نہ کرو. تو قرآن بھی سپورٹ کرتا ہے کہ سورس آف نالج دو ہیں, قرآن اور سنت. اور آج کی ڈیٹ میں ظاہر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث ہی اسی سنت کا ریکارڈ ہے. لہذا اسلام کی بنیاد صرف قرآن کے اوپر نہیں ہے. جو قرآن کے ساتھ سنت کو نہ مانے وہ گمراہ نہیں ہے, کافر ہے. یہ گمراہ کا تو لفظ ہی بہت چھوٹا ہے. گمراہی تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چند ایک سنتوں کا انکار کر دے یا کسی حدیث کا انکار کر دے یا وہ سمجھے کہ میرے نزدیک حدیث ثابت نہیں ہے, لیکن اوورآل ایک سورس آف نالج جو اسلام کی بنیاد ہے اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی کرنا اور کہنا سنت اور حدیث کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو وہ گمراہ تو نہیں, وہ کافر ہے. پورے کا پورا دین جو ہے وہ ان دو ستونوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کہ ہماری کتنی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ سنت پہ ہی ڈیپینڈنٹ کرتی ہیں. قرآن میں کم و بیش 100 دفعہ تو نماز کی تاکید آئی ہے. ویسے ہم لوگ عموماً 700 دفعہ کہہ دیتے ہیں, پتہ نہیں یہ کسی نے کوئی ڈیٹیکٹ کر کے نکالا ہے. ہم نے جو کیلکولیٹ کی ہے ہمارے بھائیوں نے تو وہ 100 سے زیادہ دفعہ نہیں بنتی, بہرحال اوورآل 100 دفعہ. میں نے بھی کئی دفعہ 700 بیان کیا, ہو سکتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے بنتی ہو. 100 دفعہ تو آئی ہے تاکید. لیکن پورے قرآن میں نماز کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا, حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا. چلے 100 کی جگہ اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ بھی تاکید کر دے تو کافی ہے. قرآن میں اکثر آیات جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ 2 دفعہ ہی آتی ہیں, اس سے زیادہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا. شرک کے بارے میں آیت ہے تو وہ 2 دفعہ ہی آئی ہے سورہ نساء کے اندر. بعض اوقات کوئی 3 دفعہ یا 4 دفعہ آ گئی ہے, یا بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت کے لیے 31 دفعہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن وہ ایک آیت کے ساتھ باقی آیات جڑی ہوئی ہیں جن کے بعد وہ رزلٹ کے طور پہ آتا ہے. آیت وہ ایک ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا, اس کو سنت پہ حدیث پہ چھوڑ دیا, جو عملی تواتر کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوئی اور ریٹن ریکارڈ کے ذریعے بھی. اس پہ میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے انٹروڈکشن آف حدیث کے نام سے. اور ایک اور میری مجلس ہے, مجلس نمبر 96, جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات سے متعلق 20 سوالات. وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو میں نے کافی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے. تو وہ سب کے سب بنیاد اسی کے اوپر ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, ان کو پاک کرتے ہیں, ان کو کتاب اور حکمت قرآن اور سنت سکھاتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. اور میں اس پہ جملہ بولتا ہوں کہ صحابہ تو قرآن کے نزول سے پہلے اور نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. ہم قرآن کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں, کیونکہ اس سے استفادہ نہیں کرتے. خالی نازل ہونے سے تو نہیں کوئی گمراہی سے نکل جائے گا, ورنہ تو ابو جہل بھی, اس کے سامنے بھی قرآن نازل ہوا تھا. آج کی ڈیٹ میں بھی وہ ابو جہل کی اولاد ہے جو قرآن اور حدیث نہیں مانتا, چاہے وہ اپنا نام عبداللہ رکھ لے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ابو جہل کی اولاد ہے. جب مان نہیں رہا تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اگر ابو جہل موجود ہے تو آج بھی موجود ہے. کافروں کو چھوڑ دیں, مسلمانوں میں بھی موجود ہے. دیکھیں نا, ایک مسلمان ہے اور اس کو بتایا جائے قرآن اور سنت میں یہ لکھا ہے, وہ کہ میں نہیں مانتا, تو اب اس پہ کیا حکم لگایا جائے گا؟ وہ اس نے خود دیکھنا ہے کہ بھی میرا اب کیا حشر ہوگا, مجھے کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے وہ قرآن ہے, اور آپ علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے تلاوت کر کے یتلو علیہم آیاتہ, قرآن کی آیات تلاوت کی, ویزکیہم, اور اس سے ان کو پاک کیا. کیسا پاک کیا کہ 13 سالہ مکی دور میں 5 نمازیں ہے ہی نہیں تھی. رات کو قیام ہوتا تھا, اس میں قرآن صحابہ سنتے تھے حضور علیہ السلام کے پیچھے. آدھی رات, بعض کا 2/3 رات تک کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے, یاد کرتے تھے. وہ ان کی اپنی زبان میں تھا, اس سے ان کا دل پاک ہوتا رہا. ہوئے تو 125 بندے مسلمان 13 سال میں, لیکن وہ 125 نے پھر ایسی دعوت لانچ کی ہے کہ ود ان 17 ایئرس جو ہے رومن اور پرشین امپائر بھی الٹ کے رکھتی ہے, وہ قرآن کے ذریعے. قرآن وہ کتاب تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تلپٹ کر دی ہر چیز. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے جب عرب میں قرآن آیا. اس میں نے بتایا کہ عرب کے لوگوں میں 2 خامیاں تھیں اور 2 خوبیاں تھیں. خامیاں یہ تھی کہ چٹے ان پڑھ تھے, جاہل تھے.
یہ ان کے اندر خامی موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی خامی اس طرح دور کی کہ ان کی اپنی زبان میں انہیں کتاب دے دی جو ان کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ سنتے تھے اور یاد کر لیتے تھے. اب مجھے بتائیں جس نے سورۃ المائدہ، سورہ النساء اور سورہ آل عمران زبانی یاد کی ہوں، اس کے سامنے کون سا پادری یہود و نصارہ کا کھڑا ہو سکتا ہے؟ دوسری خامی تھی کہ طوائف الملوکی تھی، آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہی نہیں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی شکل میں انہیں ایک ایسا لیڈر دیا کہ سب لوگ ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے. تو سر پھر دنیا کی سپر پاور ان کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ علم بھی مل گیا، لیڈر بھی مل گیا، اور دو خوبیاں تھیں ان میں، جنگجو تھے لیکن آپس میں لڑتے تھے. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہم دنیا کی سپر پاورز کو بھی الٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سپر پاورز تو وہ آرام اور آرائش کی زندگی گزار رہے تھے. یہ ٹف ماحول کے ریگستانی لوگ کتنے کتنے دن فاقوں میں گزارنے، ریگستانوں میں سفر کرنا، ان کا کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ یہ ان کے اندر خوبی تھی. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ جب کسی کو زبان دیتے تھے نا، بیعت کر لیتے تھے نا، پھر گردن ہی کٹتی تھی، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. یہ دو خوبیاں اللہ نے ان کی یوٹیلائز کی اور دو خامیاں دور کر دی قرآن کی شکل میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں. تو سر پھر کون سی دنیا کی سپر پاور ان کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ تو یہ نبی علیہ السلام کا منصب، قرآن کی آیات تلاوت کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، انہیں کتاب و حکمت سکھانا، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اور پھر دیکھیں بعد میں انہوں نے جس طریقے سے اس گمراہی سے نکلے ہیں کہ دنیا کے ہر کونے تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا. صحیح مسلم کی اس حدیث کی ٹرانسلیشن کی تھی جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال میں. انہوں نے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مسلمانوں کے پاس اگر کوئی روح ہے نا اس دین کی تو وہ قرآن ہے، باقی تمہارے پاس اس میں کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ اور ہمارا رشتہ اب جو قائم ہے، اللہ اور ہمارا رشتہ جو قائم ہے وہ اس چیز کے ساتھ قائم ہے. اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، رسول اللہ قبر مبارک میں جا چکے ہیں. اب اللہ، رسول اور ہمارے درمیان جو بانڈ ہے، یہ جو ٹرائکا بن رہی ہے نا، اس کا جو تیسرا کون ہے وہ قرآن ہے، جس کے ذریعے ہم پہنچے ہوئے ہیں. جو کہا گیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. صحیح مسلم میں غدیر قم کی حدیث میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خیر یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. جس کو مزید شوق ہے نا، تو میرا مسئلہ نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عنوان سے ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے. اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے کانٹیکسٹ میں نے کئی ایک احادیث اور کراس ریفرنس کے طور پہ آیات بھی پڑھی تھی. اب یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اہل ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتایا کہ یہ رسول اللہ اور اللہ کی کتاب یہ احسان ہے جس کے ذریعے تمہیں اللہ نے گمراہیوں سے نکالا. اس احسان کو جتانے کے بعد اب دوبارہ پھر وہی غزوہ احد کے اندر جو معاملات ہوئے اس کے اوپر کمنٹری آ رہی ہے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کیا جب تمہیں پہنچی مصیبت، یعنی فتح شکست میں بدل گئی غزوہ احد کی، تو حالانکہ اس سے پہلے تم بھی تو ان کو مصیبت پہنچا چکے ہو، اس سے ڈبل غزوہ بدر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کے اندر کبھی کسی کو اوپر رکھا، کبھی کسی کو نیچے رکھا. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ یہ ایام ہیں جو ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج تمہیں شکست ہوئی ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی تو شکست ہو چکی تھی. قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہم پہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے، ہم تو پاکستانی ہیں، ہم تو جیتیں گے. یہ وہی چیز ہے کہ ایسی کیوں ہار گئے. جواب سنو پھر اگوں. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، اے نبی ان سے فرماؤ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہیں یہ
جو فتح شکست میں بدل گئی، تم نے کیوں اللہ کے نبی کی نافرمانی کی؟ آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ 50 تیر اندازوں کو کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، تو یہ جیت ہار میں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئی۔ ویسے اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی بھی کر سکتا تھا کہ وہ وہاں سے نہیں ہٹتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے اس طرح کے واقعات سے آزمائش بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ وہی بات آ رہی ہے آگے جا کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وما اصابکم، اور جو مصیبت پہنچی تھی تمہیں اس دن، کس دن؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں لڑے تھے، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی اگر اس وقت خالد بن ولید کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا کہ پیچھے سے حملہ نہیں کرنا، تو ظاہر یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا جو کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جانے، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا لیکن اصطلاحی ترجمہ اس کا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے اور واضح کر دے کہ کون اہل ایمان ہے۔ تو اہل ایمان کون ہوگا کہ جب اسے مصیبت آئے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ میرے اعمال کی شامت ہے۔ اور جو مومن نہیں ہوگا وہ گلا شکوہ اور لکیر پیٹنا شروع کر دے گا، جس طرح منافقین نے کیا کہ ہمارے بھائی نہ جاتے غزوہ احد میں تو نہ قتل ہوتے، کس طرح انہوں نے عورتوں کی طرح مینے مارنے شروع کر دیتے، صحابہ کرام نو تانے دینا شروع کر دی۔ آگے پھر ذکر آئے گا ان کا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ لے کہ کون سے ہیں جو نفاق والے ہیں، اندر سے کافر ہیں اور منافقت کا انہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے، مسلمان اوپر اوپر سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، مراد یہ کہ اللہ نکھار کے لوگوں کے سامنے ان کو ننگا کر دے کہ یہ دیکھ لو، یہ تھے جو نعرے لگایا کرتے تھے، اور اب دیکھ لو جب مشکل وقت آیا ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ دین کا راستہ ہی چھوڑ گئے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا، کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور بچاؤ کرتے ہیں شہر مدینہ کا، قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو وہ بولے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہوتا نا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ تو نورہ کشتی ہونے جا رہی ہے، اندازہ کریں وہ واپس جو چلے گا تھا نا 300 کا لشکر عبداللہ ابن ابی کا، انہوں نے کہا انہوں نے کہاں لڑنا ہے، وہ سامنے والے بھی قریشی ہیں، یہ بھی قریشی ہیں، قریش کے ساتھ کیسے ٹکرا سکتا ہے؟ تو یہ ہمیں بیچ میں انصاریوں کو مروانے کے لیے اور اہل مدینہ کو مروانے کے لیے نورہ کشتی لڑ رہے ہیں، اگر ہمیں ذرا سا بھی یقین ہوتا نا یہ واقعی سچی مچی لڑنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلتے۔ یہ تو نورہ کشتی ہے، ہونا ہی کچھ نہیں ہے۔ اصل میں تو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، دل بے ایمانی پہ اترا ہو تو آپ جھوٹے بہانے گھڑ لیں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دی ہے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے جب وہ یہ بات کر رہے تھے۔ ویسے یہ عربی میں محاورتاً بات ہوتی ہے، جو وقت کے پیغمبر کے ساتھ غداری کرے اور ان کے حکم کے باوجود ان کو تنہا چھوڑ جائے وہ کافر ہی ہوگا۔ یہ محاورتاً بات ہے کہ وہ اس دن کافر ہی تھے، ایمان سے بہت دور تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اقرب منہم للایمان ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، تو مراد یہ کہ کچھ ایمان بھی تھا ان میں اور کچھ کفر بھی تھا، نہیں، یہ محاورتاً عربی میں بات ہوتی ہے۔ اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ جو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جب تفریق پڑ جائے گی اور میری امت 2 گروہوں میں بٹ جائے گی تو ان دونوں میں سے ایک تیسرا فرقہ نکلے گا خوارج کا، اور ان دونوں گروہوں میں سے جو اقرب الی الحق ہوگا وہ گروہ ہوگا جو خوارج کے ساتھ قتال کرے گا۔ تو اس پہ ناسبی کہتے ہیں کہ اس مسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی کے مخالفین بھی حق کے قریب تھے، لیکن وہ کم قریب تھے، حضرت علی زیادہ قریب تھے، کیونکہ حضور نے کہا اقرب الی الحق جو ہوگا نا وہ قتال کرے گا۔ تو یہاں پہ پھر آپ کیا کہیں گے کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ کم مومن تھا اور صحابہ زیادہ مومن تھے؟ نہیں، تو وہاں اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا، دوسری طرف تو حق ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیثوں میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے
2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اگر وہ اقرب الی الحق میں سے تھوڑی سی حق سے دور ہوتی تو دوزخ کی طرف تو نہ بلا رہی ہوتی۔ ہاں ہے کلمہ کو مسلمان تھے، کافر نہیں تھے وہ۔ یہ ان کی جو بغاوت ہے یہ پولیٹیکل بغاوت ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا تھا یا قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہیں، انہوں نے دین کے ایک معاملے میں جو یعنی خلیفۃ المسلمین کی اطاعت جو ہے اس سے روگردانی کی تھی، تو تکفیر بھی نہیں ان کی ہوگی۔ اسی لیے سنن کبریٰ البیہقی میں عمار ابن یاسر سے ہی پوچھا گیا کہ یہ اہل صفین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اہل صفین کو کافر نہ کہو، منافق نہ کہو، یہ کہو کہ یہ فاسق اور ظالم ہے، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، لیکن یہ کافر نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اس آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 کا حوالہ بھی اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں مثال کے طور پہ ڈالا ہے۔ تو اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے بحیثیت ایمان کے، بنسبت ایمان کے، یعنی وہ کافر ہی تھے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں۔ یہ دو طرح سے اس کا معنی ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ دعوے تو کرتے ہیں لیکن اندر ایمان کوئی نہیں موجود، دوسرا یہ ہے کہ اوپر اوپر سے جو باتیں کر رہے ہیں اس سے زیادہ دشمنی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے، اوپر تو دشمنی کا اظہار کام کرتے ہیں، اندر تو اس سے بڑے یہ دشمن ہے۔ یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہوں گے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اس حال میں کہ خود تو یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو کامل الایمان ان کے اہل مدینہ کے ساتھی حضور کے ساتھ شہید ہو گئے جا کے غزوہ احد میں، ان کے بارے میں ان کی وفات اور شہادت کے بعد اب یہ گھر بیٹھے ہوئے، اپنی تو بزدلی ہے کہ خود گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بھائیوں نے بھی ہماری بات مانی ہوتی نا تو آج قتل تو نہ ہوتے۔ اس کا جواب پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، اگر ان کی بھی موت لکھی ہوتی نا یہ بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھینچے چلے آتے، کیونکہ موت کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم موت کو ٹال سکتے ہو تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ نا، تم گھر بیٹھ کے تو اب تمہیں موت ہی نہیں آنی، مرنا تو ہے، موت کون ٹال سکتا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو اپنی موت ٹال کے بتاؤ۔ تم یہ کہہ رہے ہو ہمارے بھائی میدان احد میں گئے تو مارے گئے، ہم گھر بیٹھے تو بچ گئے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم اب ہمیشہ ہی بچے رہو گے، موت تو یہاں بھی آئے گی۔ ان کی زندگی اتنی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت آ رہی ہے جس میں اہل ایمان کے لیے وہ تسلی ہے کہ اس لیول کی تسلی اور کوئی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مر گئے ہیں۔ حالانکہ مر چکے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ قتل ہوئے ہیں، تو قتل ہوئے تو مر تو گئے، لیکن نہیں، وہ دنیا سے مرے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے حضور۔ یرزقون، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، رزق بھی دیا ہوا ہے۔ یہی ٹاپک جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہا کرو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس دنیا والی زندگی تو نہیں ہے نا، اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو سانس لینا پڑتا ہے، آخرت کی زندگی میں سانس نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں تو آپ کو دنیا کا مال کھانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے، آخرت کی زندگی میں یہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا نا شہید زندہ، لہذا آپ جو شہید ہوئے ہیں ان سے آپ مانگ سکتے ہیں جا کے قبروں پہ جا کے، تو اللہ نے تو پہلے ہی منع کر دیا، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، ان کو دنیاوی زندگی کے اوپر تو قیاس نہ کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، مجھے بتائیں دنیا میں کوئی زندہ بندہ اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے کسی کو؟ تو آپ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو، ایون انبیاء کرام بھی جب فوت ہوئے ہیں
ان کو بھی غسل دیا گیا. صرف ایک احترام ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ صحابہ پہ اونگ تاری ہوئی اور ایک آواز آئی پیچھے سے. یہ وہ نہیں ہے جو بزرگوں کو آواز آئی, یہ صحابہ کو اللہ کی طرف سے فرشتے نے ندا کی کہ حضور کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے, ورنہ صحابہ کرام کپڑے اتارنے لگے, وہ پریشان ہو گیا ہم اتاریں نہ اتاریں. تو یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے بس, اور کسی کا پروٹوکول نہیں ہے. اس کے بعد صحابہ, اہل بیت, بزرگان دین سب کے کپڑے نہیں اترے, تو زندہ بندہ اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے؟ ہونا تو چاہیے یہ کہیں جی جب بزرگوں کو غسل دینے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ, میں آپ غسل کر کے آگے پھر لیٹ جانا, کفن دے دو منو بات ٹانگ دو, میں آپ پا لینا. اس طرح ہوا ہے کبھی؟ تو پھر یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے نا, دنیا کی زندگی تو نہیں ہے. فرحین بما آتاہم اللہ, وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہیں, من فضلی, اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور وہ خوش ہو رہے ہیں جنت میں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کو ابھی مر کے نہیں ملے. بھئی جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے بارے میں جنتی کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ من خلفہم, جن کو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھا, جنت میں ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں جو دنیا میں؟ اس لیے کہ وہ جنت میں پہنچ کے انہوں نے اینڈ رزلٹ دیکھ لیا ہے, اور وہ یہ خوش ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے نا, ہم نے تو آگے واقعی جنت دیکھ لی ہے, انہوں نے تو ایمان بالغیب لے کے آئے تھے, تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی جنت میں ہی پہنچ جائیں گے, اس لیے خوش ہو رہے ہیں ان کے اوپر. تو دوستی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو, عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, خوش ہو رہے ہیں وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا اہل ایمان کا اجر. تو اہل جنت جو شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر یا بدر پہ, اللہ نے فرمایا ان کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا, ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے, اور سورۃ البقرہ میں ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. انبیاء بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں, اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں, اور اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں, لیکن وہ جہنم میں زندہ ہیں. جو قرآن میں آیا نا کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں, ان کو عذاب تو ہو رہا ہے, مرتے ہی عذاب کا سلسلہ ان پہ شروع ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں, کہ ان کو گمان نہ کرنا جو مر جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مر گئے, وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں, ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس طرح کی زندگی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہاں پر یعنی ان کی روحوں کو پرندوں میں ڈال دیتا ہے, اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں, سبز پرندے, اور وہ شام کے وقت آ کے عرش کے نیچے جو اللہ کی قندیلیں ہیں نا ان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ہاں جی کوئی نعمت چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے, ہمیں تو کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتا ہے نا, تو وہ پھر ایک نعمت کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے, ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں اور پھر شہید ہو کے تیرے پاس پہنچے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے, یہ میں تمہیں نہیں دوں گا, کیونکہ جو میرا یہ قانون ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا. ہاں عبد القادر جیلانی کی روح کھول لین لادہ گل ہے, کہانیاں, یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں. اللہ فرمائے گا یہ تو میرا رول ہے کہ جو مر کے میرے پاس آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا, اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو. تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا. اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے وہ شخص جو دنیا میں شہید ہوا. وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جا کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. حضور کی خواہش. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت میں مرا. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نہ عام حالت میں بیماری سے, اللہ اس کو شہید لکھ دے گا.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔